اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق خداوندی اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صورت کی بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اس لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کی بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صفت میں شمار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ با اعتبار ریاضت و معرفت مختار زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں ذی عزت تصور کی جاتی تھیں۔ آپ کے احوال اہل دل کے لیے برہان قاطعہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ دیکھا کہ خانہ کعبہ غائب ہے۔ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے۔ غیب سے آواز آئی، بصارت ضائع نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے جا چکا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا۔ عرض کیا، یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی، وہ بہت ہی عظیم الشان ہستی ہے۔ نگاہ اٹھائی تو دیکھا سامنے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصری سے سوال کیا، تم نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں یہاں تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا، میں ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، تم نے تو نماز پڑھ پڑھ کر یہ فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ ایام حج کے موقع پر جنگل میں جا کر آپ نے کروٹ کے بل لڑھکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال میں عرفات کے میدان میں پہنچی اور وہاں یہ غیبی آواز سنی، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ اگر تو چاہے تو ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ساحل فرات پر تھیں تو اچانک خواجہ حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا، آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ لیکن رابعہ نے جواب دیا، اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا، آئیے ہم دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر فرمایا، جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اے اللہ، اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر جنت کی خواہش کی وجہ سے ہو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میری پرستش صرف تیرے دیدار کے لیے ہے تو پھر مجھے اپنے جمال عالم فروز سے مشرف فرما دے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کے گھر 5 درویش حاضر ہوئے
اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ آپ نے خادمہ سے پوچھا، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے کہا، ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ اتنے میں ایک فقیر نے دروازے پر صدا دی۔ آپ نے وہ روٹی ضرورت مند کو دے دی اور آپ مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی۔ عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ نے خادمہ سے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 5۔ فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے کھانا واپس کر دیا۔ دوسری مرتبہ ایک اور شخص کھانا لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے خادمہ سے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے مسرت سے کہا،